جب کوئی چین کا نام لیتا ہے نا تو ذہن میں فوراً دیواریں چین آ جاتی ہے، یا شاید بیجنگ کے وہ بڑے بڑے محل۔ جی بالکل، ایک بنی بنائی تصویر ہے ذہن میں۔ سچ کہوں تو میرے ذہن میں بھی یہی سب تھا، لیکن جب ہم نے آج کی گفتگو کے لیے تھوڑی گہرائی میں دیکھا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو صرف کہانی کا پہلا صفحہ ہے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی۔ اصل چین تو ان جگہوں پر ہے جہاں یوں سمجھے کہ ایواتار فلم والے تیرتے ہوئے پہاڑ حقیقت میں موجود ہیں۔ اچھا؟ جی، یا پھر صحرا کے بیچ میں ایک ایسی جھیل جو 2000 سال سے وہیں ہے، یا ایک ایسی کمیونٹی جہاں خاندان عورت کے نام سے چلتا ہے۔ یہ وہ کہانیاں ہیں جو عام طور پر سیاحوں تک نہیں پہنچتی۔ تو آج ہم اسی اصل چین کو کھوجنے نکلے ہیں۔ ہم دیواریں چین سے ہی شروع کریں گے، لیکن پھر ان راستوں پر جائیں گے جو عام نقشوں پر نہیں ملتے۔ بالکل، ایک الگ سفر ہوگا یہ۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چین میں ایسا کیا کچھ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل رہا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان مشہور جگہوں کی جنہیں ہم سب جانتے ہیں، لیکن شاید اتنا نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ دیواریں چین سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم سب سنتے ہیں کہ یہ بہت لمبی ہے، لیکن اس کی لمبائی کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ بالکل، اس کی جو مرکزی دیوار ہے نا، اس کی لمبائی 13,000 میل سے زیادہ ہے۔ 13,000 میل؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے یوں سوچیں کہ یہ کراچی سے نیو یارک اور پھر وہاں سے واپسی کے سفر سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور اگر اس کی تمام چھوٹی بڑی شاخوں کو بھی گن لیا جائے تو یہ 18,000 میل تک پھیل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک دیوار نہیں، یہ صدیوں پر محیط ایک پورا دفاعی نظام تھا۔ صحیح۔ جس کی اونچائی کہیں کہیں تو 3 منزلہ عمارت جتنی ہے۔ اچھا، میں نے ایک بہت دلچسپ بات پڑھی تھی کہ آج بھی کئی مقامی لوگ اس کے ٹوٹے ہوئے حصوں سے پتھر اپنے گھر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جی، یہ حقیقت ہے۔ تو کیا اس سے اس تاریخی ورثے کو کوئی خطرہ نہیں، یا یہ اتنی وسیع ہے کہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا؟ نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل دیوار کا ایک بڑا حصہ، تقریباً 1/3، وقت کے ساتھ اور قدرتی آفات کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ اچھا۔ جو حصے سیاحوں کے لیے کھلے ہیں ان کی تو بھرپور حفاظت کی جاتی ہے، لیکن دور دراز علاقوں میں جہاں دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہاں مقامی آبادی کا یہ صدیوں سے معمول رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تاریخ کا حال میں زندہ رہنا ہے۔ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں، لیکن اب حکومتی سطح پر اس ورثے کو بچانے کی کوششیں تیز ہو رہی ہیں۔ سمجھ گئی۔ اچھا، اب آتے ہیں شہر ممنوعہ یعنی فوربڈن سٹی کی طرف۔ 5 صدیوں تک 24 شہنشاہوں کا گھر، 980 عمارتیں، 8,700 کمرے، یہ اعداد و شمار ہی دنگ کر دیتے ہیں۔ اور ان اعداد و شمار سے زیادہ اہم اس کے پیچھے کا فلسفہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ صرف شاہی طاقت دکھانے کے لیے نہیں تھا، یہ کائنات کا ایک چھوٹا سا ماڈل تھا جس کا ہر دروازہ، ہر صحن، ہر رنگ ایک خاص آسمانی اصول کی نمائندگی کرتا تھا۔ واہ! شہنشاہ اس کائنات کے مرکز میں تھا جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کا کام کرتا تھا۔ تو یہ صرف عمارتیں نہیں، یہ ایک سوچ ہے جسے پتھر میں تراشا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک زندہ فلسفہ تھا۔ بالکل۔ اس کی ہر اینٹ کا مقصد انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنا تھا۔ اچھا، اسی طرح کے کچھ قدیم قصبوں کا بھی ذکر ہے، جیسے فینگ ہانگ اور ژواجوانگ۔ ایک کو مشرق کا وینس بھی کہا جاتا ہے۔ ان جگہوں میں کیا خاص بات ہے؟ ان جگہوں کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں وقت جیسے تھم گیا ہے۔ فینگ ہانگ 1300 سال پرانا قصبہ ہے جہاں آج بھی لوگ لکڑی کے بنے گھروں میں رہتے ہیں جو دریا کے اوپر بنے ہیں۔ دریا کے اوپر؟ جی، ستونوں پر۔ اور وہاں کا 18ویں صدی کا ہانگ پل آج بھی مقامی زندگی کا مرکز ہے۔ اسی طرح ژواجوانگ جو 1000 سال پرانا قصبہ ہے، وہ 60 سے زیادہ قدیم پتھر کے پلوں سے جڑا ہوا ہے۔ میں نے پڑھا کہ ژواجوانگ میں آج بھی جدید نکاسی کا نظام نہیں ہے۔ یہ سن کر تھوڑی حیرت ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں اس کی وجہ اس کی اصلیت کو بچانا ہے۔ اچھا۔ جدید سہولیات لانے کا مطلب ہے پرانی تعمیرات کو توڑنا، گلیوں کو کھودنا، جس سے اس جگہ کی 1000 سالہ روح ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مشکل توازن ہے۔ صحیح، تاریخ بمقابلہ سہولت۔ جی،
فی الحال وہاں کے لوگوں نے تاریخ کو ترجیح دی ہے اور یہی چیز اسے دنیا بھر کے سائیوں کے لیے ایک منفرد تجربہ بناتی ہے۔ یہ تو بات ہوئی ان شہروں اور عمارتوں کی جنہیں انسانوں نے صدیوں میں بنایا، لیکن چین کی اصل کہانی تو وہ اس کی فطرت سناتی ہے۔ وہ پہاڑ جنہیں صرف پتھر نہیں بلکہ عقیدے اور فلسفے کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، کچھ پہاڑ ایسے ہیں جہاں جانا ایک جسمانی امتحان ہے اور کچھ ایسے جہاں روح کو سکون ملتا ہے، اور اس کی بہترین مثال شاید کوہا واشان ہے۔ جی بالکل، یہ چین کے 5 مقدس پہاڑوں میں سے ایک ہے، لیکن یہ اپنی روحانیت سے زیادہ اپنے خطرناک راستوں کے لیے مشہور ہے۔ اسے دنیا کا خطرناک ترین پیدل راستہ کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، لکڑی کے چند تختے جو ہزاروں فٹ بلند چٹان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور لوگ ان پر چل رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ پر کیوں جائے گا؟ یہ سیاحت ہے یا کچھ اور؟ دیکھیے، یہ دراصل صدیوں سے ایک روحانی سفر رہا ہے۔ 2000 سال پہلے تاؤ مت کے پیروکار دنیا سے الگ ہو کر ان چوٹیوں پر عبادت کے لیے جاتے تھے۔ اچھا، ان کے لیے یہ خطرناک راستہ جسمانی اور روحانی خود شناسی کا ایک ذریعہ تھا۔ آج سیاح ایڈونچر کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس راستے کی ہر قدم پر موت کا خوف۔ وہ آپ کو زندگی کی اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ایک بہت گہرا تجربہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس وودانگ پہاڑوں کا ذکر ہے، جو تاؤ مت کی مارشل آرٹس کی جائے پیدائش مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس خیال کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے۔ تاؤازم کا بنیادی اصول فطرت کے ساتھ ہم آہنگی اور توازن ہے۔ صحیح۔ ووڈانگ کے راہبوں کا ماننا تھا کہ جسمانی حرکت بھی اسی توازن کا حصہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے فطرت کے عناصر کو دیکھ کر، جیسے پانی کا بہاؤ، جانوروں کی حرکت، ایسی مارشل آرٹس ٹیکنیک بنائیں جو لڑائی سے زیادہ دفاع اور اندرونی سکون پر زور دیتی ہیں۔ تو تائی چی وہیں سے نکلی ہے؟ جی، تائی چی اسی فلسفے سے نکلی ہے۔ تو ووڈانگ صرف پہاڑ نہیں، یہ جسم اور روح کے توازن کی ایک زندہ درس گاہ ہے۔ اور تیان مین پہاڑ، وہاں جنت کا دروازہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک قدرتی محراب ہے جو پہاڑ کے بیچ میں بنی ہے، ایک بہت بڑی غار جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ مقامی روایات کے مطابق یہ آسمان اور زمین کے ملنے کی جگہ ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے دنیا کی سب سے لمبی کیبل کار پر سفر کرنا پڑتا ہے، جو خود بادلوں کے درمیان سے گزرتی ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو انسان کو اپنی حیثیت یاد دلا دیتا ہے۔ فطرت کے یہ شاہکار، یہ پہاڑ واقعی یاد دلاتے ہیں کہ زمین خود کتنی بڑی فنکار ہے۔ لیکن چین میں قدرت کا کینوس صرف پہاڑوں تک محدود نہیں ہے۔ کچھ سب سے حیران کن کہانیاں تو اس کی وادیوں اور میدانوں میں چھپی ہیں۔ اور یہاں سے بات واقعی کسی دوسری دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال شاید زینگ جیاجے نیشنل پارک ہے۔ بالکل، یہ وہی جگہ ہے جس نے مشہور فلم ایواتار میں پینڈورا کے تیرتے ہوئے پہاڑوں کے لیے پریرنا فراہم کی۔ اچھا، تو وہ سچ میں موجود ہیں؟ جی بالکل، یہاں ریت کے پتھر کے 3000 سے زیادہ ستون ہیں جو ہزاروں فٹ بلند ہیں۔ یہ لاکھوں سال کے قدرتی کٹاؤں کا نتیجہ ہے۔ یہاں دنیا کا سب سے لمبا شیشے کا پل بھی ہے، 1400 فٹ سے زیادہ لمبا اور زمین سے تقریباً 1000 فٹ بلند۔ میں تو سوچ کر ہی کانپ رہی ہوں۔ میرے خیال میں یہ بہادری کا امتحان بھی ہے اور سیاحت بھی۔ یہ انسان کو اپنے خوف پر قابو پانے کا موقع دیتا ہے۔ جب آپ شفاف شیشے پر قدم رکھتے ہیں اور نیچے گہری وادی دیکھتے ہیں تو وہ ایک ناقابل فراموش احساس ہوتا ہے۔ اور جیوژائگو وادی، جہاں کی جھیلوں کے رنگ بدلتے ہیں، زمردی سب سے سنہری نارنجی تک، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ جادو نہیں، سائنس ہے۔ ان جھیلوں کے پانی میں کیلشیم کاربونیٹ اور دوسرے معدنیات کی بہت زیادہ مقدار ہے۔ اچھا۔ جب سورج کی روشنی مختلف زاویوں سے پڑتی ہے تو یہ معدنیات روشنی کو منعکس کر کے پانی کو مختلف رنگ دیتے ہیں۔ اس وادی میں 100 سے زیادہ ایسی جھیلیں اور آبشاریں ہیں، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ فطرت کی ایک زندہ پینٹنگ ہے۔ اور اسی طرح لونگجی کے چاول کے کھیت ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ 1000 سال پرانے ہیں اور مکمل طور پر ہاتھ سے بنائے گئے ہیں۔ جی، اور یہ صرف ایک خوبصورت منظر نہیں ہے۔ سوچیں کہ 1000 سال تک نسل در نسل لوگوں نے پہاڑوں کو ہاتھوں سے تراش کر یہ سیڑھی نما کھیت بنائے۔ 1000 سال۔ ہر سیڑھی ایک خاندان کی بقا کی کہانی ہے۔
गर्मियों में जब इनमें पानी भरा जाता है तो ये हजारों आईने बन जाते हैं जिनमें आसमान का अक्स नजर आता है। ये महज ज़राअत नहीं, ये तारीख है जिसे ज़मीन पर लिखा गया है। फितरत के ये शाहकार वाकई हैरानकुन हैं, लेकिन चीन में कुदरत का कैनवस सिर्फ पहाड़ों और वादियों तक महदूद नहीं है। कुछ सबसे हैरानकुन कहानियां तो उसके पानियों में छुपी हैं। वो झीलें और जजीरे जहां वक्त और सकाफत दोनों ने गहरे नक्श छोड़े हैं। बिल्कुल, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल लुगो झील है। ये जगह अपनी खूबसूरती के अलावा वहां बसने वाली मोसू बरादरी की वजह से भी बहुत मशहूर है। हाँ, ये बरादरी अपने मादरसरी निज़ाम के लिए जानी जाती है। मादरसरी से यहाँ क्या मुराद है? क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ मर्दों का कोई किरदार नहीं होता? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा। इसका मतलब ये है कि खानदान की सरबराह औरत होती है और विरासत और खानदानी नाम माँ से बेटी को मिलता है। मर्द अपनी माँ के घर में रहते हैं और दिन में अपनी साथी के घर कामकाज में मदद करते हैं। तो शादियां भी रिवायती नहीं होती? वो में मरकजी हैसियत रखती है। ये जाहिर करता है कि मुआशरे कितने मुख्तलिफ तरीकों से तश्कील पा सकते हैं। ये तो वाकई बहुत मुनफरिद है। और फिर है क्रेसेंट झील, सहरा के बीच में एक नखलस्तान। ये अपने आप में एक अजूबा है। ये एक मौजिज़े से कम नहीं। ये झील 2000 साल से गोबी सहरा के टीलों के दरमियान मौजूद है। 2000 साल से? जी, ये शाहराह रेशम पर सफर करने वाले काफिलों के लिए जिंदगी का जरिया थी। पिछली चंद दहाइयों में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये तकरीबन खुश्क हो गई थी, लेकिन फिर हुकूमत ने इसे बचाने के लिए एक बड़ा मंसूबा शुरू किया और अब ये दोबारा अपनी पुरानी हालत में वापस आ रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी, ये फितरत और इंसानी कोशिश की एक बेहतरीन मिसाल है। और आखिर में जजीरों की बात करते हैं। गुलोंगियो जजीरा, जिसे यूनेस्को ने आलमी सकाफती विरसा करार दिया है और पियानो जजीरा भी कहा जाता है। इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जी, इस जजीरे ने कई रूप बदले हैं। एक वक्त था जब इसे कोढ़ के मरीजों के लिए करंतना के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। फिर 19वीं सदी में ये मगरबी ताकतों के लिए एक बैनुल-अक़वामी आबादी बन गया, जिसकी वजह से यहाँ 200 से ज्यादा यूरोपी तर्ज के विलाज तामीर हुए। वो लोग अपने साथ पियानो भी लाए। और इसीलिए इसे पियानो जजीरा कहते हैं? बिल्कुल। आज इस छोटे से जजीरे पर 700 से ज्यादा पियानो हैं और मौसीकी इसकी पहचान बन चुकी है। ये तारीख के बदलते हुए चेहरों की एक जिंदा मिसाल है। तो आज हमने दीवार चीन और शहर ममनुआ से बहुत आगे का सफर किया। हमने हुआशान के खतरनाक रास्तों से लेकर मौसू बरादरी के मुनफरिद माशरे तक और सहरा में जिंदा रहने वाली झील से लेकर आवाटार के पहाड़ों तक चीन का एक बिल्कुल मुख्तलिफ शहरा देखा। और ये जगह सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं है, ये चीन की गहरी और पेचीदा तारीख, उसकी मुतनव्वे सकाफतों और फितरत के साथ उसके रिश्ते की कहानियां सुनाती हैं। सही। हर जगह एक अलग दुनिया है जो ये जाहिर करती है कि एक मुल्क के अंदर कितनी ही दुनियाएं आबाद हो सकती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी जगह को समझने के लिए उसकी मशहूर तस्वीरों से आगे देखना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। इस पूरी गुफ्तगू ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अक्सर ममालिक को उनके चंद मशहूर निशानात से पहचानते हैं, जबकि असल रूह तो उन पोशीदा खजानों में छुपी होती है। जी, जहाँ आम जिंदगी और कदीम रवायात एक साथ सांस लेती हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक अहम सवाल पैदा होता है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? हमने उन मकामात की बात की जिन्हें हजारों साल की तारीख और फितरत ने शक्ल दी है। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है और सेहत बढ़ रही है, इन जगहों के सिर्फ पत्थर और पानी को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी कहानियों, सकाफतों और माहौलियाती तवाज़ुन को महफूज रखने का हकीकी मतलब क्या है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर सोचे कि एक मुसाफिर महज एक सियाह बनने के बजाय उन पोशीदा खजानों का मुहाफिज कैसे बन सकता है। वो किस तरह इन जगहों का तजर्बा कर सकता है कि उसकी मौजूदगी उनकी असलियत को ख़त्म करने के बजाय उसे सहारा दे।